السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر عیاش آدمی تھے، اپنی ذات پر ان کو خرچ کرنا پسند تھا۔ اچھی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی، مگر میرے ساتھ نہیں۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن اوباش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ جب 3 بچوں کی ماں بن گئی، میری توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ موصوف نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھی؟ رقص و موسیقی کے رسیاں تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوائفوں کا ناچ گانا سنتے۔ پہلے کبھی کبھار جاتے، پھر یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ایک نوخیز طوائف زادی سے دل لگا لیا تھا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیاں ہو گئے کہ گھر بار کا ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دی اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ صبح 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور دفتر چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہ تھی کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے۔ جب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئیں، میں نے دبی زبان میں احتجاج شروع کیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، تبھی مصروفیت بڑھ گئی ہے، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ روز آدھی رات کے بعد شراب کے نشے میں دھت آتے اور بات پہ بات الجھتے، میری اور میرے بچوں کی نیند خراب کرتے۔ کچھ کہتی تو بری طرح مارنے لگتے۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ خوب روتی رہتی اور نصیب کو کوستی کہ خدا کرے یہ دولت نہ رہے، جس کے بل بوتے پر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتے ہیں۔ انہی دنوں میرے شوہر کے کزن ہمارے گھر پر رہنے آئے اور انہوں نے میرے شوہر کا رویہ اچھے سے دیکھ لیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ واقعی اپنی عیاشی کے مزے لوٹنے میں میرے شوہر اندھا ہو چکا ہے، اور شریک حیات کو مسلسل اذیت سے دوچار کر کے اسے سکون ملتا تھا۔ جو ذمہ داری میرے شوہر کی بنتی تھی، اب ان کے کزن احسن پوری کرنے لگے تھے۔ شوہر کے ہوتے ہی اس شخص نے میرے گھریلو اور بچوں کے مسائل اپنے سر لے لیے۔ بچوں کو اسکول کا ورک کرانا، ٹیوشن کا انتظام کر کے دینا، ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے جاتا، بیمار ہوں تو علاج کے لیے بھاگ دوڑ میں مدد دینا، جبکہ فہیم نے تو ہم کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کے پاس ان کاموں کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ قدرتی بات یہ کہ ان حالات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلا۔ میں احسن کو ہی اپنے درد کا مسیحا سمجھنے لگی اور اس کی ہمدردی میں سکون ہی تلاش کرنے لگی۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، نوجوان تھا، مجھے اس سے انسیت محسوس ہونے لگی۔ اس جھکاؤ کو میرے رویے سے اس نے بہت جلد محسوس کر لیا اور پھر دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بہت جلد ایک دوسرا مکان کرائے پر حاصل کر لیا۔ بہت روکنے کے باوجود وہ ہمارے گھر سے چلا گیا اور نئے مکان میں منتقل ہو گیا۔ یہ مکان ہمارے گھر کے پاس تھا اور اسی لین میں تھا، صرف 8-10 گھر درمیان میں تھے۔ بچوں کو اس نے اپنا گھر دکھا دیا کہ ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ اس کے جانے کے 15 روز بعد ایک رات فہیم زیادہ نشے میں دھت گھر آئے۔ 2:30 بجے شب کا وقت ہوگا۔ آتے ہی مجھے مارنے لگے، بے تحاشا مارا کہ میرے چہرے اور بدن پر نیل پڑ گئے۔ دراصل وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھے، نہ جانے کس آوارہ حسینہ سے لڑ کر آئے تھے کہ تمام غصہ گھر آتے ہی مجھ پر اتار دیا۔ صبح وہ بے ہوش پڑے تھے اور میرے حال کی کچھ خبر نہ تھی۔ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو میری بے قراری میں بچوں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے میرے بڑے بیٹے سلیم نے، جس کی عمر ان دنوں 7 برس تھی، اشارے سے بتایا کہ امی یہ انکل احسن کا گھر ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ میں تو غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ یوں ہی بوجھل قدموں سے چل پڑی۔
بغیر سوچے سمجھے کہ میں بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہوں۔ سلیم کے اشارے پر میں نے اپنے غم گسار کا در کھٹکایا۔ احسن خود باہر آیا، مجھے بچوں کے ہمراہ دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ خیریت تو ہے؟ میں نے بتایا خیر نہیں ہے، رات بری طرح نشے میں فہیم نے مجھے مارا ہے اور میرا سارا بدن نیل نیل کر دیا، یہ دیکھو۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی گردن بھی دکھائی، جس پر گلا دبانے سے نیلا اور کالا نشان توک کی صورت میں موجود تھا۔ اس کو بے حد دکھ ہوا، بولا بھائی اندر آ جائیے، یہاں دروازے پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور تمام احوال اسے سنایا۔ حالات کا تو وہ خود چشم دید گواہ تھا۔ پوچھا آپ اب کیا چاہتی ہیں؟ میں اس ظالم شخص سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا عدالت سے آپ رجوع کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہوں جو خرچہ بھی اس ظالم سے دلوائے۔ اس کے ساتھ رہنے سے اب جان کا بھی خطرہ ہے۔ وکیل کر ابھی دیا، اور اس دوران کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے دوئی دائر کرنے کے بعد آپ اس کے گھر میں تو نہیں رہ سکیں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سال بھر تک میں کرائے کے گھر میں رہ سکوں، اور زیور ہے۔ اس نے کہا سوچ لیجئے بھابھی۔ میں نے سوچ لیا ہے احسن۔ انسان کو اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے تو کسی صورت اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ان کے مستقبل کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ میری التجا پر اس نے مدد کا دعویٰ کر لیا اور کہا ابھی تو گھر واپس جائیے، میں کسی اچھے وکیل کو دیکھتا ہوں اور کوئی کرائے کا مناسب مکان بھی۔ باقی تمام باتیں بعد کی ہیں۔ احسن کے کہنے سے گھر لوٹ گئی، لیکن اب مجھے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی۔ تہیہ کر لیا کہ اب اس خطرناک شخص کے ساتھ نہ رہوں گی جو دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ میرے مجبور کرنے پر احسن نے ایک کرائے کا مکان تلاش کر دیا اور میں بچوں کو لے کر اس گھر میں رہنے لگی۔ اس نے ایک اچھے وکیل کا بھی بندوبست کر دیا اور خود پس منظر رہا تاکہ فہیم سے براہ راست جھگڑا مول نہ لے۔ یہ سب میری التجاؤں پر کیا تھا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھا لوں، لیکن ظلم سہنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پر میرا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ میرا قصور کہ اس سے غلط توقعات لگا لی۔ چاہتی تھی کہ میں خلا لے کر اس سے شادی کر لوں، تاہم اس نے مجھے سمجھایا کہ بھابھی آپ میرے نزدیک محترم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری والدہ اور بہن بھائی اس پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اس کا خیال آپ دل سے نکال دیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور گھر بھی بدل لیا۔ اب میں وکیل کے بل بوتے پر اکیلی ہی کیس لڑ رہی تھی۔ میرے پاس کافی زیور تھا جو ایک ایک کر کے بک گیا اور کیس کی نظر ہو گیا۔ آخری پیشی کے دن جبکہ میں نے عدالت میں بچوں کے ہمراہ جج کے روبرو پیش ہونا تھا، اتفاق سے احسن بھی کسی کام سے عدالت آ گیا۔ اسے خبر نہ تھی کہ آج ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب فہیم نے اسے دیکھا، وہ دوڑ کر احسن کے پاس گیا اور احسن اپنی بھابھی کو سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے اور اپنا کیس واپس لے لے، وہ بہت برا کر رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا، اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اور اپنے بچوں کا خوب سارا خیال رکھوں گا، اس کو بھی کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ ایک بار مجھے موقع دے، مجھے بہت سزا مل گئی ہے، اتنا کافی ہے، میں سدھر گیا ہوں، اب بچوں کو یہ در بدر نہ کرے۔ فہیم کے کہنے کر وہ میرے پاس آیا، اسے دیکھ کر بچے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا بچے لے کر ان کو فہیم سے ملوایا تو بچے بھی باپ سے لپٹ گئے کہ ابو ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے؟ فہیم نے کہا میں تو تم لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری امی ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بیٹی تو اپنے باپ کو بار بار چوم رہی تھی۔
عجیب جذباتی منظر تھا۔ میں ذرا دور کھڑی اس منظر کو ڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر فہیم احسن کے ہمراہ میرے پاس آئے اور بولے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی تم کو میں شکایت کا کوئی موقع نہ دوں گا۔ ان معصوم بچوں کی خاطر اب ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ ناراضگی ختم کر دو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ بچے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہے تھے، مما مان جاؤ نا، پاپا سے صلح کر لو، ہم ساتھ رہیں گے۔ میں چور بنی کھڑی تھی۔ تب احسن نے کہا، فہیم بھائی سے صلح کر لو، یہ اپنے کیے پر نادم ہے، ان کو بچوں کی جدائی سے کافی سزا مل چکی ہے۔ آپ بھی ایک اچھی بیوی، اچھی ماں کی طرح سب دکھ بھلا کر ممتا کی لاج رکھ لیں۔ اس دن میں نے بچوں کے بارے میں سوچ کر شوہر سے عدالت میں صلح کر لی اور خلا کا کیس واپس لے لیا۔ ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ آج بچے اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے دکھ سکھ جھیل لیا، مگر میں خود سے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ اگر احسن نے بجائے سیدھی راہ دکھانے کے بہکنے میں میرا ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً آج میرا گھر برباد ہو چکا ہوتا اور بچے بھی نہ جانے کن نہ حالات کا شکار ہو جاتے۔